أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حکمرانوں کی اطاعت اور ان کی نافرمانی قرآن و سنت کی روشنی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بس ہم نے ایک منزل پر قیام کیا. ہم میں سے بعض اپنے خیمے درست کر رہے تھے، بعض تیر اندازی وغیرہ میں مقابلہ کر رہے تھے اور بعض اپنے مویشیوں میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی کہ نماز تیار ہے. سن رہے غور سے؟ کیا لگائی آواز؟ نماز تیار ہے، سامنے آؤ. قرآن اور حدیث کی بات سنیں تو سامنے آ کو بیٹھنا ہے، زیادہ سے زیادہ بات سننا اور سے. سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے تو ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی. کیا نماز کی آواز لگائی؟ نماز تیار ہے. بس اب ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جو نبی بھی ہوا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی ایسے کاموں کی طرف کرے جن کو وہ ان کے لیے بہتر جانتا ہے، اور ان کاموں سے ڈرائے جن کو وہ ان کے لیے برا جانتا ہے. اور تمہاری یہ امت جو ہے کہ اس کی عافیت اس کے ابتدائی حصے میں رکھ دی گئی ہے اور اس کے آخری حصے میں آزمائش اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم برا سمجھو گے، اور ایسے فتنے ظہور پذیر ہوں گے کہ ایک دوسرے کو ہلکا کر دے گا، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر فتنہ رونما ہوگا کہ بعد میں آنے والے فتنے کے مقابلے میں پہلا فتنہ بالکل ہلکا لگے گا. ایک فتنے کے مقابلے میں پہلا فتنہ بالکل ہلکا لگے گا. ایک فتنہ سامنے آئے گا تو مومن کہے گا یہ میری ہلاکت کا باعث ہوگا، پھر وہ دور ہو جائے گا. اور کوئی اور فتنہ ظہور پذیر ہوگا تو مومن کہے گا یہی وہ فتنہ ہے جو سب سے بڑا ہے. بس جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ جہنم کی آگ سے دور ہو اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ کیے جانے کو پسند کرے. اور جو شخص کسی امام کی بیعت کرے اور اسے اپنا ہاتھ اور اپنا دل کا پھل دے دے، یعنی دل میں اس کی بیعت کے پورا کرنے کا عزم رکھے، تو اس کو چاہیے کہ امکان بھر اس کی اطاعت کرے. دل میں ہی بیعت کر لے کہ یہ امام صاحب اچھے نہیں، ان کی باتیں اچھی نہیں، میں ان کے لیے بیعت کرتا ہوں، دل میں ارادہ کر لے اور مرتے دم تک اطاعت و فرما برداری کرے گا. یہ ہونا چاہیے. کہاں ہے ایسا؟ تو تمہارے محلے کی مسجد کا امام جو قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتا ہے وہ تمہارے لیے امیر ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری تمہارے لیے ضروری ہے. اگر نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں تو رسوا ہونا ہی ہے. کل کے احادیث میں ہمیں بہت سا علم حاصل ہوا کہ تمام چیزوں کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں جو ذمہ دار ہیں
ان کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی. پھر یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ بیعت کر لو، عزم کر لو، دل میں ارادہ رکھ لو، اس کے امکان بھر اس کی اطاعت کرے. پھر اگر وہ دوسرا کوئی اس کو اپنا تابع بنانے کے لیے اس سے جھگڑا کرے تو دوسرے کی گردن مار دو. اگر وہ امام سے کوئی جھگڑا کرنے آئے تو تم دفاع کرو، اس کی گردن اڑا دو. اللہ اکبر، کتنا بڑا ہے مقام امام کا. مگر ہمارے مسلمان ایسے ہیں مسجد کے امام کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں. امام کی حقیقت نہیں ہے. ایک زمانہ ایسا تھا ہمارے بچپن کا، اماموں کی اتنی قدر ہوتی تھی، اتنے تحفے تحائف دیتے تھے اماموں کو، گھروں میں بلا کر کھانا کھلا کر اتنا خوشی محسوس کرتے تھے. ہمارے حضرت مسجد کے امام صاحب آئے تھے کھانا کھانے کے لیے، ہمارے گھر آئے تھے کھانا کھانے کے لیے. کاش کہ ہمارے بھی گھر میں آتے. آج کہاں ہے؟ چائے تک پانی تک نہیں پلا تھا امام. کھایا، اچھا تمہیں کھانا کھائے کہ حضرت؟ نہیں پوچھتے. امام کی قدر نہیں ہے. آج ایرے غیرے نتھو خیرے سیاست دان کی قدر ہے. یہ سیاست دان میرے گھر کو آیا، ایم ایل اے میرے گھر کو آگے چلے گا. ایم ایل اے آیا تھا بھی، کارپوریٹر آیا تھا نا میرے گھر کو، چاہ پی گھر کو گیا آگے بیٹھ کر واللہ نہیں میں کراک جانتا تھا کام میں. آج کس کی قدر ہے سر؟ شیاطین کی قدر ہے. علماء کی قدر آج لوگوں کے دلوں میں سے اٹھ چکی ہے. استاد کی قدر نہیں ہے. استاد سے وعدہ کرتا ہے نہیں میں آئندہ سے ایسا نہیں کرتا، مگر باقاعدہ دوسرے دن کرتا ہے. مسجد میں کھڑ کے کہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا آئندہ، کل فجر کو آؤں گا، پھر دوسرے دن سو جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ وعدہ خلافی ہے. مسجد میں کھڑ کر امام سے وعدہ کرنا بیعت کرنے کے برابر ہے، اور تم دوسرے دن دھوکہ دیتے ہو. اللہ اکبر، کیسے مسلمان تم؟ یہ توغل تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے. جشر جیم اور شین پر زبر اور راہ کے ساتھ وہ مویشی جو کھلے میدانوں میں چرتے ہیں اور وہیں رات گزارتے ہیں. یرخب بعضها بعضا، یعنی ایک دوسرے کو ہلکا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا فتنہ اس سے بڑا ہوتا ہے. ہر انسان کو جب پچھلا فتنہ گیا اور آ گیا سامنے تو کہہ رہے یہ کیا بھی یہ بہت بڑا فتنہ ہے. فتنے کئی طریقے سے ہوتے ہیں، یا بیماری کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، کسی کاروبار میں مشکلات کی شکل میں، گھریلو مسئلے کی شکل میں، حکومت کی شکل میں، حکمران کی شکل میں، دروغہ کی شکل میں، نہ جانے کیا کیا بیماریوں کی شکل میں. فتنہ ایک کے بعد ایک فتنے آتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے تاکہ ان فتنوں کا مقابلہ ایمان کے ساتھ کریں، ایمان باللہ کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ فتنے ہمارے لیے یوں اڑ جائیں گے. مگر بھروسہ ہونا، اللہ پر بھروسہ ہو تو فجر کی نماز پڑھیں گے. فجر کی نماز کے ساتھ فتنے ختم ہو جاتے ہیں. جو فجر کی نماز پڑھ لیا وہ کامیابی حاصل کر لیا. جو فجر پڑھ لیا ایک فرشتہ اس کے لیے امن و امان کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو گیا تو کیسے فتنوں میں شمار ہو سکتے. ہمارے گھرانوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بڑا فتنہ فجر کی نماز ہے. جو فجر کی نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھیں گے، جب سورج نکلتا ہے تو کاروبار کے لیے نکلیں گے، اور وہی غیر خوف جو ہے 5 بجے اٹھ کر اپنے گھروں کے پاس صاف صفائی کرتے ہیں. گھروں میں 5 بجے 4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں اور سورج نکلنے سے پہلے گھر سے باہر کاروبار میں نکل جاتے ہیں. سویرے کام کریں گے تو برکت آئے گی. ان کے دل میں یہ عقیدہ ہے. مگر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ میں 8 بجے اٹھوں گا، 10 بجے اٹھوں گا، 11 بجے کام پہ جاؤں گا. یہ منحوس ہے. جو 12 تک، 11 تک، 10 تک گھر میں سوتا ہے، فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تو برکت کیسے آئے گی؟ اور فتنوں سے بچے گا تو کیسے بچے گا میرے بھائی؟ ہم اپنے طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، احادیث بتا رہے ہیں. احادیث کا بہت مطالعہ کیجئے، سماعت کیجئے، غور سے سنیے احادیث کیا کہتی ہے. اگر کاش کے احادیث کو عمل کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی فتنے دنیا میں رونما ہونے والے ہیں، اللہ رب العالمین
مومن فتنے میں پڑنے والا ہے، مومن، مسلمان نہیں۔ تو میرے بھائی میرے دوست، فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کا سہارا لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو فرما برداری کرو۔ بعض کے نزدیک اسی کے معنی ہے کہ فتنے ایسے حسین اور دل لبھانے والے ہوں گے کہ ایک فتنہ دوسرے فتنے کا شوق پیدا کرے گا، اور بعض نے اس کے معنی کیے ہیں کہ فتنے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الامارہ باب الامر، اس میں ابتدائی حصے سے مراد صحابہ و تابعین و تبع تابعین کا عہد ہے، جسے دوسری حدیث میں خیر القرون سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ عہد بعد کے تمام عہدوں سے زیادہ خیر و عافیت اور برکت و سعادت کا عہد ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، بعد دیگر فتنوں کے ظہور کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے۔ اس پیشن گوئی کی صداقت آج ہر شخص پر روز روشن کی طرح واضح ہے۔ فتنوں کے ظہور کی خبر سے مقصد امت کو منتبہ کرنا ہے، وارننگ دینا ہے، امت کو ہوشیار کرنا ہے۔ فتنوں کے ظہور کی خبر سے مقصد کیا ہے؟ امت مسلمان کو وارننگ دینا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار، تاکہ وہ ان سے اپنا دامن بچا کر رکھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، اور وہ ہے ایمان باللہ، اللہ پر پکا پختہ ایمان رکھنا، ایمان بالآخرت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ اور حسن اخلاق کا اہتمام کرنا۔ اس میں اقتدار پسندوں کی کثرت کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اس کا حل یہ بتلایا کہ پہلے حاکم کی اطاعت کرو۔ حاکم کون ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، نرمی سے اور اخلاق سے، خندہ پیشانی سے پیش آئے اور انصاف کا معاملہ کرے، اور اس کے ساتھ مل کر دوسرے مدعی خلافت کی کوئی دوسرے مدعی ہو، مدعی خلافت کی گردن اڑا دو، کیونکہ اصطلاحی ملت اسلامیہ کی وحدت قائم رہ سکتی۔ وحدت کے معنی ایک ہونا۔ اگر ایک میں کوئی منافق نکل جائے تو اس کی اسے ہٹا دو، نکال دو اسے۔ جیسا کہ انگلی کو زخم ہو گیا ہے، انگلی سڑنے آنے والی ہے تو پورا جسم کھا جائے گی، تو کیا کرتے؟ ڈاکٹر اسے یہیں سے کاٹ دیتے ہیں تاکہ پورا جسم محفوظ ہو جائے۔ اگر وحدت کے اندر سے کوئی ایک شیطان مخالفت کا آ جائے، دشمن آ جائے، تو اسے گردن اڑا دو اسے، تاکہ دوسرے اور دشمن نہ پیدا ہو جائے۔ اور انتشار و تفریق سے محفوظ، لیکن بدقسمتی سے جمہوریت نے اقتدار پسند ٹولوں کو ایک ایسا کھلونا ہاتھ میں دے دیا ہے جس نے امن و وحدت کی قصہ پارینہ بن گئے ہیں، اور انتشار و تفریق نصب العین اور استحکام و ترقی کا ضامن۔ اللہ اکبر، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا قرد، قرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا قرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، یا یوں کہہ لیجئے کہ بیماری کو علاج درد کو درما اور دکھ کو سکھ سمجھ لیا گیا ہے۔ ان حالات میں اصلاح ہو تو کیوں کر، شفا حاصل ہو تو کیسے، اور امن و استحکام اور وحدت و یکجہتی قائم ہو تو کس بنیاد پر قائم ہو۔ مسردہ یاد اے مرد عیسیٰ، آپ ہی بیمار ہیں۔ ابو حنیدہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ عنہ
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بابت ارشاد فرمائی کہ اگر ہم پر ایسے برے حاکم مسلط ہو جائے، جیسا کہ آج کے دور میں برے حاکم مسلط ہو جائے، وہ ہم سے تو اپنا حق مانگے لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دے، تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعراض فرما لیا۔ انہوں نے پھر آپ سے یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی بات سنو اور مانو، ان کے ذمے وہ بوجھ ہے جو انہیں اٹھوایا گیا، یعنی عدل و انصاف، اور تمہارے ذمے وہ بوجھ ہے جو تمہیں اٹھوایا گیا، یعنی اطاعت۔ ان کا جو معاملہ ہے وہ ان کی اطاعت تمہیں کرو، بس ان کا معاملہ جو انہوں نے بوجھ اٹھایا وہ بوجھ کا حصہ ان کے حصے میں آیا ہے، مگر اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین سے نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حاکم اور رعایا دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی اس میں کوتاہی کرے گا اس کا بوجھ اس پر ہوگا، اس کا خمیازہ اسے قیامت کے روز بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ منمانی کرنے والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، ناحق کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے، کسی کا ساتھ زمینات کے ساتھ غیر قانونی دھندا کرتا ہے، حکومت کی زمین ہے، یہ لوگ حکومت کی زمین کو اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے نام پر کرکٹ بیچ دیتے جیسے کہ ان کے باپ کی زمین ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حکومت اپنا زمین کا جائزہ نہ لے لگتی ہے تو بلوں میں چوہوں کی طرح بلوں میں چھپنے لگ جاتے ہیں۔ جو زمین اس سے لے لیا وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے اور اس سے بھی لاکھوں کروڑوں روپے وصول کرنے کی پھر کوشش کرتے ہیں۔ چوری اس پر سینہ زوری، چوری کے بعد پھر چوری۔ اب یہ چور سامنے معلوم ہو گیا تو کسی اور چور کو سامنے رکھ کر دھندا کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، ظلم ہے، یہ رعایا کے اوپر ظلم ہے، عوام کے اوپر ظلم ہے۔ تم اس طرح لوٹ کھسوٹ کر کے کتنی دولت جمع کرو گے، کتنا کھاؤ گے، کس کے لیے کر رہے ہو؟ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے ان کے پیٹوں میں تم انگارے بھر رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی دعائیں قبول ہوگی، نہ عبادتیں قبول ہوگی، نہ نماز قبول ہوگی، نہ خیر خیرات، نہ صدقہ۔ جہالت کی زندگی گزارو گے اور کفر کی حالت میں رہو گے۔ اسی حالت میں تمہاری موت آئی ہو تم مر جاؤ، کیا ساتوں زمین کا توخ لے کر مرو گے؟ زمینات اور جائیداد کا مسئلہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے میرے بھائی۔ زمین سے دل مت لگاؤ، دنیا کی چیزوں سے دل مت لگاؤ، یہ فتنے ہیں تمہارے لیے، اور یہ فتنے میں تم کس لیے پھنس گئے؟ میرے بیوی بچے، میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچے کا کیا ہوگا؟ ارے تجھے پیدا کیا، تمہارے باپ نے سوچا کیا میرے بچے کا کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں دولت دی، اسی طرح ان بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ دولت دے گا۔ ان کا ذمہ دار روزی روٹی، رہنے سہنے، موت کا، بیماری کا ذمہ دار اللہ۔ تو کہاں سے ذمہ دار ہوگا؟ اور تو اس کے لیے کیوں اتنا فکر کھایا جا رہا ہے؟ حرام دینے کے لیے تو کیوں تیار ہے؟ چھوڑ دے اس گھر کو، لگا دے آج، اللہ اور دوسرا کر دے گا۔ ان شیاطین کے جنگل میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، رہنے کے لیے جھوپڑی ہی صحیح، ایک روٹی کی وجہ آدھی روٹی ہی صحیح، ایمان ہونا چاہیے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے 4 روٹیاں کھا رہا، فائدہ نہیں۔ عالیشان بنگلہ ہے، اچھی اچھی غذائیں کھا رہا ہے، فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے اس میں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، شفا ملے تو کیسے ملے؟ ابو سلمہ بن ابو حنیدہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو 2 بار سوال کیا گیا، آپ نے اس سے اعراض فرمایا، اس نے پھر اس سے یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی بات سنو اور مانو، ان کے ذمہ دار ذمے جو بوجھ ہے وہ انہیں اٹھائے گا، اور تمہارا جو بوجھ ہے وہ تم اٹھاؤ گے، عدل و انصاف کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ حاکم اور رعایا دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی اس میں کوتاہی کرے گا اس کا بوجھ اس پر ہوگا، اس کا خمیازہ
قیامت کے روز بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر حاکم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو رعایا بھی سماع و اطاعت سے انکار کر دے۔ سامنے والا دھوکہ دے رہا ہے، ہاں ہو بھی تمہیں دھوکہ دے میں تمہارا کیا سنتے دل وہ نہیں ہے، انکار کرو اسے۔ ارے تو دھوکے باز ہے، مجھے دھوکہ دیا پھر دھوکہ دے رہا ہے۔ جو حدیث کیا ہوتا ہے اس کی بات سنو لوگوں کرو اللہ تعالیٰ، سنو گے تو اور دلدل میں اور فتنے میں پھنستے جاؤ۔ سماع کے معنی سننا، اطاعت کے معنی فرما بردار۔ اس کی بات سن گو، ہاں اچھا بھائی میں کر کو دیتا ہوں، کہتے ہیں بھائی 5 لاکھ گنا 10 لاکھ گنا کر دو۔ حرام لے رہا ہے، اور حرام نہ لے کے تم فکر مند تمہارے بیوی بچوں کا حق اسے حرام کے اس کے منہ کے نوالے میں ڈالتے ہو۔ معلوم ہے دھوکے باز کسی سوراخ میں ہاتھ ڈالے، بچھو نے ڈنک مار دیا، یا دوبارہ پھر اس میں ہاتھ ڈالو گے؟ سوچو میرے بھائی، دنیا بہت بڑی ہے، لگا دو آگ اسے، بھیج دو، دوسروں کو فروخت کر دو جگہ میں ضرورت نہیں، جو منحوس جگہ میرے لیے وبال جان بڑی ہوئی ہے، اس جگہ میں برکت نہیں ہے تمہارے لیے، ختم کرو، دوسری جگہ لو۔ ہجرت کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، وہاں سے ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ کیوں اس کے پیچھے اس سے محبت کرتے ہو؟ ہمارا محبت کرنا تو قبرستان ہے جس کے اندر ہماری 6 گز زمین ہے، جو ہمیں 9 من مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، وہ ہماری اصل جگہ ہے، اس کی فکر کرو۔ اس دنیا میں رہنے کی فکر مت کرو میرے بھائی میرے دوست، اس لیے کہ کوتاہی کا علاج کوتاہی ہے، ممکن نہیں۔ اس طرح مزید فساد ہوگا اور فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بنا بری ملک کے مفاد عامہ کے لیے حکمرانوں کے ظلم کو برداشت کرنا ان کے خلاف خروج و بغاوت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تاہم قانون جس حد تک تنقید کرنے اور اصلاح کی آواز بلند کرنے کی اجازت دے، اس حد تک ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا خروج و بغاوت سے مختلف چیز ہے، اور اس کا اہتمام کرنا اپنی اپنی طاقت کے مطابق ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں سن کر اس پر زیادہ سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں سے بچنے کی ہم ہر حالت میں کوشش کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور قرآن اور حدیث پر مکمل پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہر فتنے کا مقابلہ کر سکو گے، ہر فتنے کو رد کر سکو گے۔ دنیا کی چاہت، دنیا کے مال و متاع کی چاہت ہرگز دل میں نہ لگائے۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، قرآن و حدیث سے محبت کریں، نیکیوں سے محبت کریں، صدقہ اور خیرات سے محبت کریں، اور جنت سے محبت کریں تاکہ ہمیں جنت نصیب ہو۔ اس لیے دنیا میں اس کی تیاری کریں۔ یہ دنیا میں مال بچانا، مال کو کیسے غلط طریقے سے ہڑپنا، کیسے غلط طریقے سے اسے صحیح کرنا، ان تمام جھمیلوں میں مت پڑو، اس لیے کہ دنیا ختم ہونے اور دنیا کا مال اور دولت سب کچھ یہی رہ جائے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ وہاں تمہارے اعمال صالحہ اگر ہیں تو تمہیں وہ تمہارے کام آئیں گے، تمہاری مال دولت کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کیوں اس دنیا کے پیچھے، اس مکار دنیا کے پیچھے ہمیں پڑے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرا کہا ہے، کچرے کی ڈھیر کہا ہے، ساری دنیا کو کچرے کی ڈھیر۔ ہم کچرے کی ڈھیر میں بیٹھے ہیں، تو پھر ہمیں پاک و صاف ہونا چاہیے، ایمان سے اپنے دل کو پاک کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کریں، وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اذان ہو گئی فوراً ہمارا دل مسجد کی طرف جانے کے لیے تڑپنا چاہیے، وہی شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، ورنہ تو دنیا میں ایسے فتنوں میں پھنس جائے گا کہ اسے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ہم تمام کو بیماریوں کو شفا کل شفا عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہیں اللہ ان کو تیرے خزانے سے حلال روزی عطا فرما، جو بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کو مصیبت سے نکال دے، اللہ ان کو سکون اور راحت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے۔
خبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب هب لي من الصالحين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ تعلیمات تقوی اللہ کی قرآن، تعلیمات تقوی، تعلیمات تقوی، تعلیمات